رات کی خاموشی، چراغوں کی ہلکی سی روشنی اور تاریخ کے صفحوں میں، یہ کہانی ہے اس شخص کی جسے تاریخ نے سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی کہا ہے، سلطان اورحان غازی۔ یہ سال تھا سن 1326 کا۔ اناطولیہ کی فضا آج غیر معمولی خاموش تھی۔ کئی قبیلے کے خیمے میں لوگوں کا ہجوم تھا اور سب کے چہروں پر ایک ہی افسردگی، عثمان غازی، وہ سردار جس نے ترک مسلمانوں کو ایک امت کی طرح جوڑا، آج بستر مرگ پر پڑے تھے۔ خیمے کے باہر ہلکی ہوا چلتی ہے، پرندوں کی آوازیں، جیسے تاریخ کسی بڑی تبدیلی کا اعلان کر رہی ہو، اور پھر سب کی نظریں ایک شخص پر پڑتی ہیں، ایک نرم دل مگر فولادی ارادوں والا نوجوان، اورحان غازی۔ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، کیا وہ اپنے باپ کی میراث کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ ریاست کا دباؤ، ہر روز کی جنگیں اور سیاست کے کھیل، کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا اورحان کے لیے؟ پھر اورحان غازی آگے بڑھتے ہیں، اپنے والد کی تلوار لہراتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، میں اپنے باپ کی روایات کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ پھر یوں تاریخ کا رخ پلٹتا ہے۔ اورحان غازی کو بورسا کے محاصرے کی فوج کا سربراہ بنایا جاتا ہے۔ اورحان اپنے باپ کے شروع کیے ہوئے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ بورسا اس دور میں بازنطینی سلطنت کا مضبوط ترین قلعہ تھا۔ کئی سالوں سے عثمانی قبیلہ اسے فتح کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن ہر بار ناکام ہو گیا تھا۔ محاصرہ لمبا ہوتا گیا، فوج تھک چکی تھی اور دشمن مضبوط ہو چکے تھے۔ لیکن ایک رات دیواروں پر پہرے نرم ہوئے اور عثمانیوں نے آخری بھرپور دھاوا بول دیا، اور اس رات کی جب صبح ہوئی تو بورسا فتح ہو چکا تھا۔ اورحان غازی نے شہر میں داخل ہو کر وہ نہیں کیا جو اکثر فاتحین کیا کرتے تھے، نہ قتل عام کیا اور نہ کوئی انتقام لیا، بلکہ خاموشی سے ایک بلند مقام پر گئے اور سجدہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب چھوٹی ترک ریاستوں سے بڑھ کر عثمانی ریاست کی پہچان جنم لینے لگی۔ بورسا کا شہر اب عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ ناظرین، سن 1327 میں بورسا کی فتح کے ایک سال کے بعد اورحان غازی کی نگاہ ایک اور شہر پر تھی۔ یہ شہر تجارت اور فوجی طاقت کا مرکز تھا۔ اس کی فتح صرف ایک جنگ نہیں، ایک تہذیبی انقلاب تھا۔ اورحان غازی نے شہر فتح کیا، مگر اس کے بعد جو کیا وہ آج بھی تاریخ میں سنہری الفاظ سے موجود ہے۔ اس شہر میں پہلی اسلامک یونیورسٹی قائم کی، دور سے علماء کو بلایا، مدارس اور اسکول قائم کیے، فقہ اور سپاہ گیری کی کلاسیں شروع ہوئیں۔ لوگ حیران تھے کہ ایک جنگجو بادشاہ علم کا اس قدر قدردان کیسے ہے۔ اورحان غازی کہتے تھے کہ علم کے بغیر سلطنت اندھی ہوتی ہے۔ ناظرین، بورسا اور عظمت کی فتح کے 2 سال کے بعد یعنی سن 1329 میں ترکوں اور بازنطینیوں کا سب سے بڑا معرکہ ہوا۔ اگر یوں کہیں کہ عثمانی فوج کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ تو غلط نہیں ہوگا۔ بازنطینی شہنشاہ خود جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوا۔ پورے یورپ کے علاقوں سے فوجیں اکٹھی کی گئیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عثمانی ریاست کو جڑ سے ختم کر کے اس علاقوں پر قبضہ کر لیں۔ لیکن اورحان غازی چالاک، سمجھدار اور بہترین اسٹریٹجسٹ تھے۔ اورحان غازی نے پہاڑیوں، گھاٹیوں اور راستوں میں لڑنے کی ایسی حکمت عملی اپنائی جو بازنطینی سمجھ نہ سکے، اور جب جنگ شروع ہوئی بازنطینی شہنشاہ خود زخمی ہو گیا، اس کی فوجیں بھاگنا شروع ہو گئیں اور میدان خالی ہو گئے۔ اس کے ساتھ پیلکانون کی جنگ میں بھی عثمانیوں کو فتح ہوئی۔ اس فتح نے عثمانی ریاست کو سلطنت عثمانیہ میں بدل دیا، اور پہلی بار دنیا کے نقشے پر سلطنت عثمانیہ سامنے آئی۔ دنیا سمجھ گئی یہ ایک معمولی قبائلی ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی ایک ابھرتی ہوئی سلطنت ہے۔ اس جنگ کے بعد اورحان غازی نے دنیا کی پہلی منظم فوج بنائی۔ اس فوج کا نام ینیچری رکھا۔ یہ فوج اپنے دور کے کمانڈو اور گریلا آپریشنز میں مشہور تھی۔ یہ ایسی فوج بنائی گئی جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ اس کے بارے میں سنا تھا۔ یہ فوج اپنے نظم و ضبط، ٹریننگ اور وفاداری کے لحاظ سے ایسی تھی کہ اس فوج نے کبھی شکست نہیں دیکھی۔ یہ پہلی فوج تھی جس کا پیشہ صرف فوجی ہونا تھا۔ نہ کوئی چرواہا تھا، نہ کوئی کسان اور نہ کوئی تاجر، بلکہ سب کا کام صرف جنگ لڑنا تھا۔ ناظرین، 19ویں صدی کے یورپی جرنیل بھی اس فوج کی مثالیں دیتے تھے۔ ینیچری فوج کی بنیاد نے عثمانی فوج کو وہ طاقت دی جو آنے والی 600 سال تک قائم رہی۔ ناظرین، سن 1354 میں ایک ایسا فیصلہ اور ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ کارنامہ اورحان غازی نے اپنے بیٹے کے ذریعے کروایا۔ اورحان غازی کے بیٹے سلمان پاشا نے پہلی بار ترک فوج کے ذریعے یورپ کی سرزمینوں میں قدم رکھے۔ عثمانی فوجیں یورپ میں داخل ہوئیں، بازنطینی سلطنت کے دل یعنی بلقان میں پھیل گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے عثمانی سلطنت مقامی سلطنت سے بڑھ کر بین الاقوامی طاقت بن گئی۔ سن 1359 میں اورحان غازی 75 سال کے ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھے اپنے بیٹے مراد اول سے کہتے ہیں، سلطنت کی بنیاد مضبوط کر دی ہے، اب اسے آگے بڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کہنے کے کچھ ہی دنوں بعد سلطان اورحان غازی کی وفات ہو گئی۔ 30 سال سلطان اورحان غازی نے حکومت کی اور ایسی میراث چھوڑ کر گئے کہ آج بھی تاریخ میں ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے بانی کے طور پر یاد رکھا گیا ہے۔ یہ تھے سلطان اورحان غازی،
جسے سلطنت عثمانیہ کے اصل معمار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اورحان غازی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ سلطنت تلوار سے بنتی ضرور ہے مگر عدل و انصاف، علم اور نظم و ضبط سے قائم رہتی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں چھپے یہ ایک ایسے بادشاہ ہیں جنہیں ہم نے بھلا دیا ہے، وہ بادشاہ جس نے عثمانی خواب کو حقیقت بنایا۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اس لیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اجازت دیں، اللہ حافظ۔